بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج ہم حضرت خدیجہ کی زندگی کے حالات اور واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت خدیجہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ کی پیدائش مکہ میں 556 عیسوی میں ہوئی اور ان کی ڈیتھ 620 عیسوی میں ہوئی، یعنی حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال تھی۔ ان کے والد کا نام تھا خویلد بن اسد اور والدہ کا نام تھا فاطمہ زاہدہ۔ حضرت خدیجہ مکے کی ایک شریف اور مالدار فیملی سے ان کا تعلق تھا اور یہ قبیلہ قریش کی تھیں۔ حضرت خدیجہ کے پردادا یعنی گریٹ گرانڈ فادر کا نام قصی ابن کلاب تھا، جو کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گریٹ گرانڈ فادر تھے۔ یعنی اس طریقے سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ ایک ہی خاندان کی تھیں۔ حضرت خدیجہ کو طاہرہ بھی کہا جاتا تھا، یعنی پیور، اور ان کو سیدہ بھی کہا جاتا تھا، یعنی گریٹ لیڈی۔ حضرت خدیجہ کے دادا کا گھر کعبہ سے بالکل قریب تھا، یعنی کعبہ کی شیڈو شام کو ان کے گھر پہ پڑتی تھی، اور ان کے گھر میں ایک پیڑ تھا جس کی شاخیں اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ وہ کعبے کی دیوار تک پہنچ جاتی تھی، اور بعض اوقات جب لوگ وہاں طواف کرتے تھے تو راستے میں طواف میں وہ شاخیں، وہ برانچز پیڑ کی پھنستی تھیں۔ تو بعد کے زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے وہ پیڑ کٹوا دیا اور وہ جگہ خرید کے، وہ گھر خرید کے اس کو کعبے کی مسجد کا حصہ بنا دیا۔ پھر جب حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی تو شادی سے پہلے حضرت خدیجہ اجیاد کے علاقے میں رہتی تھیں۔ اجیاد کا علاقہ مکے میں کعبے کے قریب ہے۔ وہاں اگر آپ کا کبھی جانا ہو مکہ تو آپ اس علاقے میں جائیں اور وہاں دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ کو وہ جگہ بھی لوگ بتائیں جہاں پر حضرت خدیجہ کا گھر تھا۔ تو ان کے والد جن کا نام خویلد بن اسد تھا، وہ ایک مکہ کے معزز انسان تھے۔ ان کی ڈیتھ حرب الفجار میں ہو گئی تھی۔ مکہ میں ایک جنگ کافی لمبے عرصے تک چلتی رہی جس میں کچھ لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ان میں سے حضرت خدیجہ کے والد بھی تھے جن کا نام خویلد بن اسد تھا۔ تو پروفٹ محمد کی شادی سے پہلے حضرت خدیجہ کی 2 اور شادیاں ہوئی تھیں، یعنی 2 اور نکاح ہوئے تھے۔ جو پہلے شوہر تھے ان کا نام تھا ابو حالہ ابن زارہ۔ ابو حالہ ابن زارہ ایک تاجر تھے، یہ بزنس کرتے تھے۔ شادی کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہند تھا، لیکن ابو حالہ ابن زارہ کچھ سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر خدیجہ کی دوسری شادی ہوئی اور ان کے دوسرے شوہر کا نام تھا عتیق ابن اید۔ یہ بھی ایک تاجر تھے، یہ مخزوم قبیلے سے ان کا تعلق تھا، بنو مخزوم قبیلے سے۔ ان کا بھی جلد انتقال ہو گیا اور ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام بھی ہند تھا۔ تو یہ بھی ایک تاجر تھے، یہ بھی تجارت کرتے تھے۔ تو ان دونوں شوہروں کے انتقال کے بعد جو دولت تھی ان کی وہ خدیجہ کو ملی۔ تو اس طریقے سے خدیجہ بہت دولت مند ہو گئیں، اور پھر انہوں نے خود تجارت کو سنبھالا، جو کام تھا، جو ٹریڈ تھا اس کو سنبھالا، اور انہوں نے خود تجارت شروع کر دی۔ انہوں نے کئی خادم رکھے جن میں سے ایک خادم کا نام میسرہ تھا، اور وہ اپنا تجارت کا سامان یمن اور شام یعنی سیریا اور یمن بھیجا کرتی تھیں۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس زمانے کے لحاظ سے انٹرنیشنل ٹریڈ کرتی تھیں، ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کام۔
ان کا کام مزاربت پر چلتا تھا، یعنی کمیشن بیسس پہ. تو ایک بار کا واقعہ ہے کہ وہ اپنا سامان سیریا بھیجنا چاہتی تھی، تو ان کو ایک دیانتدار آدمی کی ضرورت تھی. تو اس بات کا علم ابو طالب جو رسول اللہ کے چچا تھے ان کو ہوا، تو انہوں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے بھتیجے، میں نے سنا ہے کہ خدیجہ کو کچھ آدمیوں کی ضرورت ہے، وہ اپنا سامان سیریا بھیجنا چاہ رہی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ تم ان کے ہاں جاؤ اور وہاں ملازمت کر لو، تاکہ تمہارا بھی کچھ خرچ اس سے چلے اور تمہیں کچھ ایکسپیرینس بھی ہو. تو اس طریقے سے ابو طالب خدیجہ کے پاس گئے اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنا سامان شام بھیجنا چاہتی ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بھتیجے محمد کو ہائر کرو اس کام کے لیے. تو خدیجہ کو یہ بات بہت پسند آئی اور خدیجہ نے فوراً رسول اللہ کو اس کام کے لیے ہائر کر لیا. تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے ہاں گئے، خدیجہ سے ملے اور ان کا سامان لے کر اونٹوں پہ ان کا سامان لے کے سیریا کے لیے انہوں نے سفر کیا. تو اس طریقے سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کا سامان اونٹوں پہ لدوایا اور ایک لمبے سفر کے لیے مکہ سے سیریا کے سفر کے لیے نکل گئے. خدیجہ نے اپنے خادم جس کا نام میسرہ تھا اس کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کیا تھا تاکہ آپ کے ہیلپر کے طور پر وہ آپ کے ساتھ جائے. تو یہ لوگ ایک لمبے سفر پہ نکلے مکہ سے سیریا کے سفر پر. اس سے پہلے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کیا تھا مکہ سے سیریا جب ان کی عمر 12 سال تھی، اور وہ سفر ابو طالب کے ساتھ کیا تھا. تو ایک لمبا سفر طے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیریا پہنچے. وہاں آپ نے وہ سامان فروخت کیا. اس زمانے میں جو کاروبار کا طریقہ تھا وہ یہ کہ لوگ قافلوں میں سفر کیا کرتے تھے، اپنا سامان قافلوں میں لے جایا کرتے تھے. مکہ دراصل یمن اور سیریا کے بیچ میں واقع تھا. یمن سے جو قافلے مکہ ہوتے ہوئے سیریا جایا کرتے تھے اس میں اکثر لوگ اپنا سامان اونٹوں پہ لاد کر لے جاتے تھے. اسی طریقے سے جو کیرواں اور آگے جایا کرتے تھے یعنی ریڈ سی کی طرف، وہ اور بڑے کیرواں سے مل جایا کرتے تھے جسے ہم سلک روٹ کے نام سے جانتے ہیں. سلک روٹ تقریباً 2000 سال پہلے چائنیز نے شروع کیا تھا. یہ ایک بہت لمبا راستہ تھا جس پہ قافلے آئے جایا کرتے تھے. یہ کئی مشہور شہروں سے قافلے گزرتے تھے، مثلا استنبول جس کو پہلے کانسٹینٹینوپول کہا جاتا تھا، دمشق یعنی ڈیمسکس جو سیریا میں ہے، بغداد، ایسے ہی تہران، سمرقند، ازبیکستان، کابل، پشاور، قزاقستان، اور پھر یہ راستہ چائنا کی طرف چلا جاتا تھا. تو یہ 4000 میل لمبا راستہ تھا اور کافی ٹریڈ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. تو جو راستے پشاور وغیرہ تک پہنچتے تھے پھر وہ اور دوسرے راستوں سے مل جاتے تھے جو انڈیا اور انڈین سب کانٹیننٹ کی طرف آتا تھا. اور اس وقت کافی ٹریڈ ہوا کرتا تھا انڈیا سے عرب کنٹریز میں، اور مکے تک انڈیا کے سامان پہنچتے تھے. چونکہ ہمیں پری اسلامک پوئٹری میں انڈیا کی کئی چیزوں کا ذکر ملتا ہے، مثلا انڈیا کی تلوار کا ذکر ملتا ہے، چونکہ انڈیا سے بہت چیزیں جایا کرتی تھیں، اسلحے جاتے تھے، تلوار وغیرہ جاتی تھی. اسی طریقے سے اس وقت سلک یہاں سے جاتی تھی، اور فیبرک اور اسپائسز اور گلاس ویئر کی چیزیں، جویلری، آئیوری یعنی ہاتھی دانت کی چیزیں، گولڈ اور سلور کی جویلری، اور جو میڈیسن ہوتی ہے بام وغیرہ، اسی طریقے سے ڈرائی فروٹس اور عطر، بخور. یہاں سے انڈیا سے عطر بہت جایا کرتا تھا، خاص طور سے کنوج وغیرہ کا عطر
اس زمانے میں بھی جایا کرتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے. تو اس طریقے سے بہت ٹریڈ ہوا کرتا تھا. تو وہاں رسول اللہ نے وہ سامان فروخت کیا اور وہاں سے کچھ اور سامان، یعنی جو سامان آیا کرتے تھے تجارت کے ان بازاروں میں دوسرے ملکوں سے، وہ سامان خریدے تاکہ وہ سامان واپس مکہ لا سکیں اور مکہ میں اس کو فروخت کر سکیں. تو اس طریقے سے رسول اللہ نے یہ سفر طے کیا اور واپس آئے اور بہت کامیاب سفر رہا. جو سامان فروخت کیا تھا اور جو سامان لائے تھے اس سے کافی فائدہ ہوا. عام طور سے جو پروفٹ خدیجہ کو ہوا کرتا تھا اس سے تقریباً ڈبل پروفٹ ہوا. اور جو میسرہ جو خدیجہ کے غلام تھے، جو خدیجہ کے سرونٹ تھے، انہوں نے بہت اچھی رپورٹ خدیجہ کو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ان کی آنیسٹی، ان کی سنسیئرٹی، دیانتداری، ایمانداری اور شرافت، اس طرح کی جو باتیں میسرہ نے خدیجہ کو بتائیں تو اس کی وجہ سے خدیجہ بہت متاثر ہوئیں. ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت جگہ بن گئی اور آپ کی عزت اور آپ کی وقت بہت بڑھ گئی. یہاں تک کہ خدیجہ نے آپ کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی دوست نفیسہ بنت منیہ سے نکاح کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھیجا. تو نفیسہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئیں اور بولی کہ اے محمد، تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے پاس شادی کرنے کے مینس نہیں ہیں، یعنی میں اتنا دولت مند نہیں ہوں کہ میں فیملی کو سنبھال سکوں، جو شادی کی ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کر سکوں. تو نفیسہ نے کہا کہ اگر آپ کو ان سب چیزوں سے ایکسکیوز کر دیا جائے تو حضرت محمد نے کہا کہ کون ہے جو ایسا کر سکتا ہے؟ تب نفیسہ نے کہا کہ خدیجہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں. تو پھر رسول اللہ نے ابو طالب سے مشورہ کیا اور اس پیغام کو قبول کر لیا. تو پھر ایک تاریخ طے ہوئی، شادی کی تاریخ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے گھر گئے اور آپ کے ساتھ ابو طالب آپ کے انکل ساتھ تھے. اور خدیجہ نے اپنے انکل جن کا نام عمر ابن اسد تھا ان کو بلایا، چونکہ خدیجہ کے فادر کا انتقال ہو گیا تھا ایک جنگ کے دوران. تو اس وقت ابو طالب نے نکاح پڑھایا اور بہت ہی اچھے الفاظ رسول اللہ کے لیے بولے. ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا محمد بڑی عجیب صلاحیتوں کا مالک ہے، مکے کے جس نوجوان سے بھی اس کا مقابلہ کیا جائے وہ اس سے بڑھ جائے گا. وہ عقل اور شرافت میں مکہ کے تمام ہم عمروں سے بڑھا ہوا ہے، اگرچہ وہ مال میں ان سے کم ہے لیکن مال تو ڈھل جانے والی چیز ہے. مجھے یقین ہے کہ میرے بھتیجے کا مستقبل بہت شاندار ہوگا. تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی خدیجہ سے ہوئی. اس وقت رسول اللہ کی عمر 25 سال تھی اور خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. تو شادی کے موقع پہ جو اور خاص لوگ تھے ان میں سے حلیمہ سعدیہ بھی تھیں. حلیمہ سعدیہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ویٹ نرس تھیں، یعنی بچپن میں انہوں نے رسول اللہ کو دودھ پلایا تھا اور ان کی پرورش کی تھی. اور اس کے علاوہ ورقہ بن نوفل بھی تھے جو کہ خدیجہ کے کزن تھے اور ایک کرسچن اسکالر تھے. تو شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ ابو طالب کے گھر چند دن رہے اور اس کے بعد خدیجہ نے ایک مکان خریدا حکیم بن حزام سے، جو کہ خدیجہ کے نیفیو تھے. ان سے ایک گھر خریدا اور اس گھر میں یہ لوگ شفٹ ہو گئے اور کافی عرصے تک اس گھر میں رہے. تو اس گھر میں حضرت خدیجہ اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی رہتے تھے، جیسے اس گھر میں زید ابن حارثہ بھی رہتے تھے. زید ابن حارثہ کو حکیم بن حزام نے عکاظ کے فیئر سے، عکاظ ایک بازار ہوتی تھی وہاں سے خریدا تھا ایک غلام کی حیثیت سے. تو زید خدیجہ کے سرونٹ تھے. جب شادی ہوئی خدیجہ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خدیجہ نے زید کو پروفٹ محمد کو دے دیا تھا
یعنی گفٹ کے طور پر. تو شادی کے بعد زید کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کے طور پر دے دیا تھا. اس کے بعد سے زید پروفٹ محمد کے ساتھ ہی رہے اور پروفٹ محمد نے زید کو فری کر دیا تھا، یعنی غلامی ان کی ختم کر دی تھی اور اپنے بیٹے کی طرح سے ان کو پالا. بعد کے زمانے میں جب زید کے فادر اور ان کے انکل کو یہ پتہ چلا کہ زید اب فری ہو گئے، اب وہ غلام نہیں ہیں، سلیو نہیں ہیں، تو وہ لوگ مکہ آئے. اور مکہ اس لیے آئے تاکہ وہ ان کو زید کو لے جائیں، اپنے بیٹے کو لے جائیں. تو جب زید سے آ کے ان کے فادر اور ان کے انکل ملے تو زید نے کہا کہ میں اب پروفٹ محمد کے ساتھ ہی رہوں گا، آپ کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گا. تو اس طریقے سے زید وہیں رہ گئے مکہ میں، اور ان کے والد اور ان کے انکل ان کو واپس نہیں لے جا سکے. زید ابن حارثہ بعد میں ایک بہت بڑے صحابی بنے اور کاتب وحی بنے. یعنی جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اس وقت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ ہوتے تھے جو اسے لکھ لیا کرتے تھے، قرآن کو فوراً لکھ لیا کرتے تھے. ان میں سے زید ابن حارثہ بھی ایک تھے جنہوں نے قرآن کو پہلی بار لکھا. زید کے علاوہ اس گھر میں رسول اللہ کے ساتھ ام ایمن بھی رہتی تھی. ام ایمن حضرت آمنہ جو پروفٹ محمد کی والدہ تھیں ان کی میٹ تھیں، اور ام ایمن نے رسول اللہ کو بچپن میں پالا تھا اور پروفٹ محمد ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنی دوسری ماں کہتے تھے، مائی سیکنڈ مدر کہا کرتے تھے ان کو. اور اس گھر میں ہند جو خدیجہ کا بیٹا تھا پہلے ہسبینڈ سے، وہ بھی رہا کرتا تھا اور رسول اللہ اس کو اپنا بیٹے کی طرح سے مانتے تھے. اور اس کے علاوہ اس گھر میں کچھ عرصے زبیر ابن عوام بھی رہنے کے لیے آئے تھے جب ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی. زبیر ابن عوام بہت ہی بڑے صحابی بنے اور انہوں نے اسلام بہت ہی ارلی سٹیجز میں قبول کیا تھا. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدیجہ سے 6 بچے پیدا ہوئے، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں. بیٹوں کا نام تھا قاسم اور عبداللہ. دونوں بیٹے بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا، اور بیٹیوں کا نام تھا زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ. زینب جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی تھیں، ان کا نکاح ابو العاص ابن ربیعہ سے ہوا تھا جو کہ خدیجہ کے بہن کے بیٹے تھے اور بہت ہی شریف اور نیک انسان تھے. اور رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا جو ابو لہب کے بیٹے تھے. بعد کے زمانے میں جب اسلام آیا تو ابو لہب نے ان دونوں بیٹوں سے رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دلوا دی تھی. اور جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی جن کا نام فاطمہ، ان کی شادی حضرت علی سے ہوئی تھی. تو بعد میں جب عتبہ اور عتیبہ نے ابو لہب کے کہنے سے اور قریش کے دباؤ سے رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دے دی، تو رقیہ کی شادی حضرت عثمان ابن عفان سے ہوئی. اور اس زمانے میں جب مکے میں بہت حالات خراب ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان اور رقیہ کو اجازت دی کہ وہ ایتھوپیا چلے جائیں، حبش چلے جائیں. اور چند لوگ جسے ہم پہلی ہجرت کہتے ہیں مکہ سے ایتھوپیا گئے، ان میں سے حضرت عثمان اور رقیہ بھی شامل تھیں. تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام پروفٹ لوط کی فیملی کے بعد عثمان اور رقیہ ہجرت کرنے والے پہلے انسان ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو حضرت عثمان اور رقیہ بھی ایتھوپیا سے مدینہ واپس آ گئیں. تو انشاءاللہ آج اتنا ہی. اگلے ایپیسوڈ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہلیہ خدیجہ کی زندگی کے کچھ اور حالات اور واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق اور کیا رہنمائی کا سامان ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.